سب کی دور، مشکلیں ہو سب کی دور، ہو جو آپ کا ظہور، مشکلیں ہو سب کی دور، مشکلیں ہو سب کی دور، یا امام یا امام یا امام۔ آپ کی زمین پر حشر ہو گیا بپا، آپ کی زمین پر حشر ہو گیا بپا، کربلا کی بات کیا اب نجف کربلا، ہر طرف سے آ رہی ہے علمان کی صدا، علمان کی صدا، رو رہی ہے کربلا اب دیدہ ہے نجف، رو رہی ہے کربلا اب دیدہ ہے نجف۔ جناب حجت الاسلام والمسلمین آبائی ابراہیم تتکی کی قیادت میں اٹھنے والے اس انقلاب کی سرزمین گلگت و بلتستان سے حمایت کی جاتی ہے، فلسطین کے مظلوموں کی حمایت یہاں سے ہوتی ہے، تو ہمیں حق الیقین ہے کہ پوری دنیا سے ہمارے لیے عالم تشیع کی جانب سے اس بات کی حمایت حاصل ہے کہ ہم محروم ہو رہے ہیں، کبھی خاموش نہیں رہیں گے۔ لہذا حکومت ہو، ایجنسیاں ہوں، جو ذمہ دار افراد ہیں وہ اس بات کا سوچیں کہ یہ صرف سرزمین گلگت یا ضلع گلگت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے ہماری ذمہ داریاں دوسرے اوقات کی بنسبت ہماری بڑی ذمہ داری ہے، اتحاد و اتفاق، اور اتحاد و اتفاق سے قیادت پر اعتماد کر کے اپنے مسائل کی حل کے لیے جدوجہد کریں گے تو قرآن کا بھی یہ وعدہ، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بہت سے کم افراد اگر ان میں جذبہ ایمانی ہو تو وہ ایک بڑی کثرت اجتماع پہ غالب آ سکتے ہیں۔ مولانا موحدین نے بلاغت ارشاد فرمایا، لا تستوحشوا في طريق الحق لقلة عهده، راہ حق میں کم تعداد ہونے کی وجہ سے وحشت اور خوف زدہ نہ ہو۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جو مسائل سر دست صلوات اللہ علیہ جن مسائل سے دو چار ہیں، انشاءاللہ اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں تو یہ ہمارے تمام مسائل بے وجہ احسن حل ہو سکتے ہیں، اور بارگاہ خداوندی میں دعا ہے، اے پروردگارہ ہم سب کو تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے اپنے
عنایت فرما، جب موت آئے تو محمد و آل محمد کی موت کی طرح ہمیں موت نصیب فرما۔ اے پروردگار، حضرت بقیت اللہ کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان انصار میں سے قرار فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ باہر بیٹھے ہوئے تمام مومنین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ مسجد کے اندر تشریف لائیں۔ باہر بیٹھے ہوئے تمام مومنین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ مسجد کے اندر تشریف لائیں۔ 1988 میں اس زمانے کے فرعون یزید ضیاء الحق لعنت اللہ علیہ کی ظلم و بربریت کی انتہا آج تک ہم نہیں ہوئے ہیں۔ یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے، کہیں نائجیریا میں ہوتا ہے تو کہیں لبنان اور شام کی سرزمین پر تو کہیں سعودی عرب کی سرزمین پر، لیکن ایسا ہی پھر آغا عزت فقی آغا باقر النمر کی شکل اب اس سے بعد میں رکن قانون صاحب اسمبلی ملک پاکستان جناب ریٹائر کیپٹن شفیع خان سے ملتمس ہوا اور مختصراً وقت میں اپنے اظہار خیال کریں۔ کیپٹن ریٹائر شفیع خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء و اکابرین کی موجودگی میں ہمیں یہاں اسٹیج پہ کھڑا ہونا ایک جسارت ہے، لیکن حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ سب سے پہلے شہدائے 88 کی 88 برسی کی مناسبت سے شہداء کے لواحقین کو بالخصوص اور ملت تشیع کو بالعموم تعزیت و تسلیت پیش کی جاتی ہے۔ میرے پاس وہ علم، وہ اہلیت، وہ تجربہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے فلسفے شہادت پیش کروں۔ بحیثیت کارٹون ایک ادنا سپاہی اس ملت کے، آپ احباب نے، اکابرین نے، علماء اکرام نے ایک ذمہ داری چونکہ ہمارے کندھوں پہ ڈالی ہے۔ میرے یہاں آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہونے کا مقصد صرف اور صرف اس عہد کی تجدید کرنا ہے جس کے تحت اس ملت نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، ہمیں عزت بخشی۔ میں ملت کے نوجوانوں کو، اکابرین ملت کو یہ یقین دہانی کروانے کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے نمائندے جو ہیں، جن کے اوپر ہم نے اعتماد کی، جن کو ہم نے ووٹ دیا، جن کو ہم نے مینڈیٹ دیا، اسمبلی میں بھیجا اور
کے بعد پتہ نہیں یہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں ہیں. میں آپ کی توجہ چند مسائل کی طرف دلانا چاہوں گا. گلگت بلتستان کے اندر تشیع کے ساتھ ہونے والی ظلم و بربریت کا سلسلہ 88 سے شروع ہوتا ہے، جو تاحال جاری و ساری ہے. اس کی مثال 88 کے شہداء سے ہم شروع کرتے ہیں، چونکہ آج کی یہ تقریب 88 کے شہداء کے برسی کے حوالے سے ہے. اتنی بڑی ظلم، اتنی بڑی بربریت ایک منظم حکومتی پالیسی کے تحت کی گئی، اور 28 سال گزر جانے کے بعد جہاں پہ انسانیت کی باتیں کی جاتی ہیں، جہاں انصاف کی باتیں کی جاتی ہیں، جہاں اسلام کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن آج تک ان شہداء کا کوئی پرسان حال نہیں ہوا. آج تک یہ نہیں پوچھا گیا کہ یہ ظلم کیوں ہوا. نہ عالمی اداروں نے اس کا نوٹس لیا، نہ ہماری عدالتوں نے اس کا نوٹس لیا، نہ ہماری حکومتی جو بھی قیادت ہے انہوں نے اس کا نوٹس لیا. اس کے بعد تا دم یہ ظلم و بربریت کا سلسلہ چلتا رہا. کبھی چراگاہ پہ فائرنگ، کبھی قائد مظلوم کی شانوں کی شان، بلکہ وہ گلی اور کوچوں کی سیاست میں بھی عمل دخل کر کے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے. ابھی ہم لبنان، عراق اور ایران کی مثالیں ذرا چھوڑ دیں، ہم اپنے گھر کی بات کریں. گلگت میں کیا ہو رہا ہے، سکاتو میں کیا ہو رہا ہے، نگر میں کیا ہو رہا ہے. ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے عراق کی بات کرتے ہیں، ایران کی بات کرتے ہیں، یمن کی بات کرتے ہیں. مگر میرے بھائیوں، میرے ملت تشیع کے ذمہ دار افراد، ذرا اس علاقے کی طرف بھی دیکھو، یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم تنگ آ گئے ہیں. بہت برداشت کیا ہم نے، بہت صبر کیا ہم نے، اور آج تک کا یہ صبر، آج تک کی یہ برداشت بھی ہم نے اپنے قائد ملت جعفریہ آغا سید حسین الحسینی کے حکم پر، اس نے ہمیں بار بار یہ روکا ہے کہ صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. کیونکہ یہ علاقہ بھی ہم نے بنایا ہے، یہ علاقے کو آزاد بھی ہم نے کرایا ہے. پاکستان کے بانیوں میں سے پاکستان کو ہم نے آزاد کرایا، ہم نے بنایا ہے، علاقے کو بھی ہم نے بنایا ہے. لیکن آج نتیجے میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ دہشت گردی کے القابات، دہشت گردی کے کیسز، فوجی عدالتوں میں ٹرائل. کرم حسین کا مجھ پر مزید ہو جائیں، مرحوم فرش رضا پر توحید ہو جائیں. عجیب جذبہ ہے ہر ماں دعائیں دیتی ہے، عجیب جذبہ ہے ہر ماں دعائیں دیتی ہے. خدا کرے میرے بچے شہید ہو جائیں. اس کے بعد میں ننا منقبت خواہاں برادر رضا عباس سے ملتمسوں کی دعائیں اور منقبت پیش کریں. برادر رضا عباس صلوات بھیجیے خاندان زہرا.
دادا رضا عباس جو ترانہ پیش کر رہے تھے. اس کے بعد بغیر کسی تمہید کے میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. بعد دیگر صلوات. حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی. اس کے بعد میں اخوند فدا علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور اپنا کلام پیش کریں. اخوند فدا علی صاحب برائے خوشنودی ہے امام زمانہ بلند تر سلوات. شریک شکینار جو نزدیک پرانا سورہ توحید امام خاموش مزید زندہ نو ہے شہید گواہ قرآن مجید شہید و قاتل یزید قاتل عذاب شہید شہید اس کو خون میری جلد جنت خرید کفاری دوزخ خرید دوزخ سے ہم من مزید صلوات کو قربان.
قربانی دو یا قربانی دو نس کفر نایونس اسلام پار جم زندہ چھوڑو یا اسلام پار جم زندہ چھوڑو یا آسر سالام شاہد وائی ملت زندہ ہے تم خون بھی رو یا ملت زندہ ہے تم خون بھی رو یا ناچز و بندہ سوچ شرمندہ شاہد ہمیشہ زندہ ہو یا اللہ صلوات شیعہ غالب آنے لاش ولات ہے اونا کوئی جس کو دیا پر دفات ہے پیسے حادثہ میں بنتے صفات ہے شیعہ جنجب پر ہم تھے وہی ٹکانے نہیں تو ان خدا فاسد نظر ہے امت میں گلے باجو محمد مصطفیٰ سے آخر بسم اللہ شیعہ کو صبر تاکیوں علی مرتضی سے شیعہ کو صبر تاکیوں علی مرتضی سے دعا کو صاحب دامن دعا سے حکم میں دوتا تو آگاہ دیا سے دعا کو صاحب دامن دعا سے حکم میں دوتا تو آگاہ دیا سے شنا اشعار ہمیشہ ان کے ناس ہے مومنیس دعا دا خدا میں حاجت روات ہے سوال مسئول و تموز درود اگلا کرنا میں شیخ نذیر صاحب امام جماعت جماعت صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے. اس کے ساتھ شیخ شبیر حکیمی سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. شیخ شبیر حکیمی صاحب. حریت کو آج پھر ہے ابن حیدر کی تلاش. حریت کو آج پھر ہے ابن حیدر کی تلاش. وقت کو پھر ہے کروڑوں میں بہادر کی تلاش. زندگی کو پھر ہے ایک جانباز لشکر کی تلاش. پھر ہوئی ہے زندگی کو جوش اکبر کی تلاش. دیکھنا کہ اب نشان حریت لہرائے گا. دیکھنا کہ اب نشان حریت لہرائے گا جب جہاں کو عزم شہر کربلا مل جائے گا. اس کے بعد میں شیخ نیر عباس مصطفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج میں آئے اور مومنین سے خطاب کریں. شیخ نیر عباس مصطفی صاحب. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان
وفضلنا وكرمنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على ابن أمه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب لوائه علي بن أبي طالب، غالب على كل غالب، مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو قوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سامعین محترم، آغاز سخن سے پہلے آپ تمام مومنین سے دست ادب جوڑ کر گزارش کروں گا کہ دروازے سے اٹھ کر ذرا صلوات پڑھ کر محراب کی طرف آئیں. ثواب بھی زیادہ ہے، آپ محراب کے قریب ہوں گے. اور سب سے پہلے قائد عرض شمال علماء کرام، گلگت بلتستان کے تغیر، عوام، اکابرین، عالم اسلام، عالم تشیع کی خدمت میں، اور بالخصوص امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور ان کے نائب برحق علی حسینی خامنائی کی خدمت میں سانحہ 88 کی مناسبت سے جو برسی کا انعقاد ہے، تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا ان نعروں کا آپ جواب دیں تاکہ مکمل آپ آمادہ رہیں گے، اور چند رائے صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا. نعرہ تکبیر، یہ اللہ اکبر کی صدا آپ کے شاید نشان نہیں ہے. اتنے مومنین یہاں موجود ہیں، دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. کہتے ہیں کہ ہم فرزندان توحید ہیں. اس کروڑ زمین میں جو فرزندان توحید ہیں وہ شیعہ حیدر کرار ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں جن کی وجہ سے مباحثے میں توحید اور تسلیس کا مقابلہ ہوا تو پنجت پاک کے وجود سے آج توحید جو اللہ اکبر کے صدائے نداؤں میں بلند ہے، آل محمد کے صدقے بلند ہے، اور ہم ان کے پیروکار ہیں. لہذا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر. اب دوسرا نعرہ نعرہ رسالت ہے، اور یہ شیعہ حیدر کرار کا عقیدہ ہے کہ ہم رسول کو معیار سمجھتے ہیں، اور کیونکہ خدا کا حکم ہے کہ جو دے دے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ، اور ہمارے پاس ایک ہی معیار ہے. ہم رسول کو مانتے ہیں، صرف رسول کو مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ معیار ہمارا رسول ہے. یہ دوسرا نعرہ ہے جو شیعہ حیدر کرار زبانی، فکری، عملی طور پر یہ لگاتے ہیں اور اس کو عملی جامہ بھی پہناتے ہیں. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تیسرا نعرہ بہت جوش کے ساتھ، کیونکہ ان دو نعروں میں جو تیسرا نعرہ ہے، اگر دو نعرہ ہے، دو نعروں سے ہٹائے پھر دو نعروں کا بھی ثواب نہیں ملتا، کیونکہ خود خالق کائنات
ولایت کا نعرہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یعنی فخر کے ساتھ، کیونکہ ہم مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، نعرے حیدری سامنے محترم ایک مختصر آیت کہ میں نے تلاوت کی ہے، اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ۔ خالق العظام اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان سب نے ہماری طرف لوٹنا، بہت سادہ، سب نے لوٹنا، ان سب میں انبیاء، اولیاء، اوصیاء، یہ حکمران، یہ سب کے سب، یہاں تک کہ موت کو بھی موت آئے گی، موت بھی لوٹ کر جائے گی، پھر دوبارہ نہیں آ سکتا۔ الذی خلق الموت، موت بھی مخلوق ہے، والحیات، زندگی بھی مخلوق ہے۔ اگر حیات کو موت آتی ہے، جب موت کو موت آئے گی تو سمجھ لو پھر دو ہی ٹھکانے ہیں، ایک جہنم، ایک بہشت۔ جہاں موت نہیں ہے جہنم میں چلتا رہے گا، اور بہشت برین کے میں اللہ کے نعمتوں میں وہ رہے گا۔ ان دو ٹھکانے ہیں جہاں موت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت موت کو بھی موت آئے گی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اس پر ہمارا یقین کہ ہم نے لوٹنا ہے، جو ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم خدا کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر اس جملے پر کوئی یقین کرے تو وہ پہنچ گیا۔ مصیبت یہ ہے کہ اس جملے کے اوپر بھی، اس آیت کے اوپر بھی ہم یقین نہیں کرتے، کہتے ضرور ہم نے لوٹنا ہے۔ اگر لوٹنا ہے، کیونکہ دو چیزیں ہماری مرضی میں تو نہیں ہیں، آئے بھی ہیں اس کی مرضی سے اور یہاں سے جائیں گے اسی کی مرضی سے، اور درمیان میں جو مرضی اپنی چلاتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ جو درمیان والی مرضی ہے وہ بھی ان کی مرضی کے مطابق چلے تو جنت ہے، نہیں تو ان کا جہنم، ٹھکانہ جہنم۔ سب انسان کہتے کسی نے لایا، سب انسان متفق ہے کہ کوئی ہمیں لے جائے، ہم سے زیادہ آپ سمجھتے کہ صرف مسلمان نہیں، ہندو، کافر، مختلف غیر اسلام میں جو ہے وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے واپس جانا ہے، اور ان کی کتابوں میں ہندو کے ہاں، کافروں کے ہاں دیکھیں وہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ ایک جزیرے میں آج بھی لوگ بستے ہیں، ان کا بادشاہ جب مر گیا تھا، کافر تھا، 1000 کنیزیں، 1000 غلام اور ایک دلگت، یعنی فارسی میں دلگت کہتے ہیں جو دربار میں ہنساتا ہے، ان کو ذبح کیا، بادشاہ کے ساتھ دفن کیا تاکہ نیچے جا کر بادشاہ کی خدمت کریں، اور وہ تیار تھے ذبح ہونے کے لیے، سج دج کر آئے اور ذبح ہو گئے، ان کو دفن کیا۔ دیکھو کیونکہ ان کو عقیدہ ہے کہ نیچے بھی ایک زندگی ہے، اگرچہ مسلم نہیں ہے، بعض علاقوں میں ابھی تک موجود ہے، بعض ایسے لوگ ہیں اپنے والدین کو 40 سال کی عمر میں سجا کر، کپڑے پہنا کے، دلہا دلہن بنا کے ان کو مارتے ہیں، والدین کو۔ کہتے کیوں مارتے ہو؟ کہتے یار چھوڑے ہو کر جائیں گے تو بہشت میں مزہ نہیں آئے گا، اس لیے 40 سال میں مارتے ہیں تاکہ وہاں آ کر یہ 40 سال کی عمر میں وہاں خدا کے نعمات سے استفادہ کریں۔ اتنا عقیدہ ہے، اگرچہ خرافات، لیکن عقیدہ ضرور ہے کہ ہم نے لوٹنا ہے، اور لوٹنے کے بعد ایک زندگی ہے، اور یاد رکھنا اس زندگی سے، وہ زندگی اتنی بہت وسیع ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام
اس دنیا کا مقابلہ کریں تو یہ دنیا کتنی بڑی ہے رحم مقدر کے مقابلے میں. اور امام فرماتے ہیں کہ عالم برزخ اس دنیا کے مقابلے میں کہ یہ دنیا عالم برزخ کے مقابلے میں رحم مقدر کی طرح یہ دنیا چھوٹی ہے، بہت چھوٹی. اس لیے تو خالق نے کہا فتمنوا الموت، اس بڑی دنیا میں جانے کی تمنا کرو. ساتھ ساتھ ایک شرط ہے تم ساتھ، اگر تم سچے، بس مطلب یہ ہے کہ موت کی تمنا سچے لوگ کرتے ہیں. لوٹنا ہے، میں آپ دھول نہ دوں. اس پر اگر یقین آ جائے نا تو اس کے آثار کیا ہے جو ہے اس پر ہم نے گزارا کرنا ہے. آپ نگر ہاؤس میں جائیں، کسی ہوٹل میں ٹھہرے، آپ کو یقین ہے کہ آپ نے واپس جانا ہے، کیا کرتے ہیں؟ پلسٹر خراب ہے، ٹونٹی خراب ہے، رنگ صحیح نہیں ہے، کوئی داغ لگا ہوا ہے، کوئی چیز گری ہوئی ہے یعنی دیوار میں کوئی مسئلہ ہے، آپ پیسہ خرچ نہیں کرتے، کہتے ہیں جو ہے اس پر گزارا کریں کیونکہ ہم نے جانا. جو جانے پر یقین رکھتے ہیں وہ جو ہے اس پر گزارا کرتے ہیں. جو یہاں رہنا چاہتے ہیں وہ بینک بیلنس بناتے ہیں، اور وہ بینک بیلنس میں کبھی بگ بورڈ کے اندر سے جب اٹھا کر وہ لے کر چلا جاتا ہے تو پھر دیوانے ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں. ہم نے لوٹنے کے آثار یہ ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں یہ دار فنا میں ہم نے گزارا کرنا ہے جو ہمیں خدا نے عطا کیا ہے، جو کچھ دیا. لیکن یاد رکھو جانے کے 3 راستے ہیں. کتنے راستے ہیں؟ بولو کتنے راستے ہیں؟ ہاں، بولنے کا ثواب بھی یاد لے لیں. 3 راستے. ایک راستہ نیچے ہے اس طرح، ایک راستہ درمیان میں ہے، ایک راستہ اوپر ہے. اوپر والا راستہ انبیاء، اولیاء، صدیقین، صالحین کا راستہ، جہاں سے لوٹتے ہیں. سب سے اوپر والا راستہ یہاں سے جانے کا شہادت ہے. خوش قسمت ہے یہ لوگ جو شہید ہو گئے اور اپنے ابا سے باوفا اہل بیت علیہ السلام علی اکبر شہزادہ قاسم کے ساتھ مشہور. ہم بدبخت ہیں کہ ہمیں شہادت ابھی تک نہیں ہے. اور شہادت سے نیچے موت سے نیچے جاہل تو نہیں جانتا ہے اور غافل جانتے ہوئے اپنی دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے. سکوت قاتل ہے اور سکوت آپ کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے سبب بھی ہے اگر اس سکوت میں فکر ہے. آج دیکھیں وہ سکوت کون سی سکوت جو قاتل ہے. یہ خاموشی تھی، میں بتاتا ہوں، یہ خاموشی تھی جس کی وجہ سے پیغمبر انبیاء قتل. یہ خاموشی ہے جس کی وجہ سے پیغمبر لہو لہان. یہ خاموشی تھی جس کی وجہ سے پیغمبر کا جنازہ تنہا. یہ خاموشی تھی جس کی وجہ سے مولا کائنات 25 سال کچھ نشین ہوئی. یہ خاموشی تھی جس کی وجہ سے در زہرا پر جہاں ملک الموت اجازت لے کر آتا تھا وہاں آگ لگایا گیا. یہ خاموشی تھی جس کی وجہ سے شیر خدا کے گلے میں رسی آئی. یہ خاموشی تھی جس کی وجہ سے یعنی محراب کے اندر میرے مولا علی علیہ السلام جو یتیموں کا بابا تھے اور توفے کو یتیم کیا، سر پہ ضربت لگی. یہی خاموشی تھی جس کی وجہ سے زہرا کی پسلیاں ٹوٹی. یہی خاموشی تھی جس کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام کے تیر یعنی جنازے پر تیر بارات ہوا. یہی خاموشی تھی جس کی وجہ سے جنازہ جاتا ہے واپس نہیں آتا، لیکن امام حسن کا جنازہ لہو لہان ہو کر
ہوئے. یہی خاموشی تھی جس کی وجہ سے آپ میں اس سے بڑھ کر کیا کہوں, یہی ہماری خاموشی تھی. میں ظالموں کی بات نہیں کرتا, اپنے معاشرے کی خاموشی کی بات کرتا ہوں. آج دیکھیں آغا صاحب نے سب کو بلایا تھا, مرکز نے سب کو کہا تھا, اور ہم نے اپنا وظیفہ انجام دیا. نومل کی سرزمین میں ہم نے چیخ چیخ کر کہا اور سب کو بلا کر کمیٹی بنائی, آئے یہاں تشریف لائے, کیونکہ یہ اس زمانے کا کربلا ہے. اس کے لیے ان کے زمانے کا جو ہے حسینی آپ کو بلا رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو لڑ رہے ہیں, لیکن میں اب پریشان نہیں ہے. اور میں حکومت وقت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں ہم کمزوری کے پاس نہ کہیں, کیونکہ یزیدیت کو مٹانے کے لیے ہزاروں کی ضرورت نہیں, 2000 کی ضرورت نہیں, 1000 کی ضرورت نہیں, 500 کی بھی ضرورت نہیں. یزیدیت کو مٹانے کے لیے صرف 72 کافی ہوتے ہیں. اگر 72 حسینی نکلے تو یزیدیت قیامت تک مٹ جاتی ہے. لہذا ہم اس سے پریشان نہیں ہیں, لیکن دکھ ضرور ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اپنی دار فنا کے لیے دار بقا کو بھول چکے ہیں. اور یاد رکھیں یہی خاموشی تھی جس نے شہزادی کو بازاروں میں تشہیر کیا. اب تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہاں ایک عام آدمی کی کسی ناموس پر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات آئے, آپ خاموش رہ سکتے ہیں؟ آپ اٹھیں گے, لڑیں گے, جانے قربان کریں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو کوفے کی شہزادی تھی اور اسی کوفے میں اسیر بن کر گئی, کیوں؟ ٹھیک ہے وہ قاتل تھا, ظالم تھا, اس کا کام یہ تھا وہ کرتا, لیکن اس کو جرأت کس نے دی؟ ہماری خاموشی نے, ہماری بے حسی نے. کتنی بے حسی ہے آج, کتنی بے حسی ہے. 18 دن ہو چکے, کربلا پراچنار ہو چکا, کربلا بیعت, کربلا کراچی, کربلا گلگت بلتستان کے لیے راج ناصر ملت اگر راجہ 18 دن ہے اسلام آباد کے اوپر اندر بھوک ہڑتال میں بیٹھے ہوئے, اور اس کی حالت شگر اور قلب کی بیماری کی وجہ سے یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے پر مجبور ہے. اور وہ کہتے ہیں جب تک شیعہ نسل کشی ختم نہ ہو جائے اس وقت تک میں یہاں مروں گا, یہاں سے میں کٹوں گا, یہاں سے نہیں اٹھوں گا, یہ کہہ کر بیٹھا ہوا ہے. آپ بتائیں, ہمارے گندم سبسڈی کے لیے لوگ پنجاب میں اس کو اٹھایا, ان کو گندم نہیں مل رہا, سب نے بھوک ہڑتال کیا. اب اس بھوک ہڑتال کے لیے آج تک تم نے کتنا ساتھ دیا؟ اور وہاں بھی یہی چھوٹی باتیں, یہی کھول. افسوس ہے وہاں ہندو گئے, وہاں عیسائی گئے اظہار یکجہتی کے لیے, وہاں عیسائی اور ہندو اور سکھ گئے, مظلوم تھے, لیکن ہمارے معاشرے کو تو سمجھ نہیں, اس میں بھی کوئی نئی فلسفہ اپنے آپ کو بنا کر لوگ بیٹھے ہوئے. واللہ کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے یہ کہ اس وقت ملک پاکستان کے اندر یہ دہشت گردوں کا جو راج ہے, جو ضرب عزم ہے, اس کو ہم نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیا جا سکتا, ان کو لاؤ, یہ ناسور ہے ملک کے لیے, ان کو کاٹو. آئیے میں بتاتا ہوں, ہماری خاموشی ان قاتلوں سے بدتر ہے, ہماری بے حسی ان ظالموں سے بدتر ہے. 3 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک بیدار انسان جن کے نظر میں عبرت ہو, جن کے سکوت میں فکر ہو, اور جن کے کلام میں یاد خدا ہو, وہ 3 چیزوں سے گزرتا ہے. ایک درد سمجھتا ہے, درد, بس میں نے ختم کیا. کیا سمجھتا ہے؟ درد. ہمیشہ ہم درد بیان کرتے ہیں, ہاں ضروری ہے کہ درد کیا, 88 کا سانحہ درد,
लश्कर कशी दर्द, चरागा में हमला दर्द, आजादार को मारना दर्द, कराची से लेकर यहां तक बम धमाके दर्द, चिनास का वाकया दर्द, कोस्टान का वाकया दर्द, लालूसर का वाकया दर्द। ये दर्द है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। और अजीब बात यह है कि दर्द देने वाला और दर्द वो सहने वाला दोनों बराबर ये हुक्मरान देखते हैं, दोनों को एक डंडे से हाथने पर तैयार। जो दर्द दे रहा उसको इसलिए मारते हैं कि दर्द दे रहा। कहां उनकी सपोर्ट की कोशिश होती है, वो अलग बात है कि बात फौज ने आज अज़म किया है कि इनको निस्तनाबूद कर दें, बल्कि ये हुकूमत जो पाकिस्तान में है ये तो उनको उनके साथ मुज़ाकरात करके इस्लामाबाद में दफ्तर देना चाहती थी, लेकिन फौज ने कहा नहीं, ये इस काबिल नहीं है कि इनको टेबल पर बिठाए। जो इंसानी सरों से फुटबॉल खेलते हैं वो उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करना जुल्म। दर्द है, एक दर्द समझना चाहिए कि हमें दर्द मसूल, लेकिन अफसोस है हम चीखते हैं दर्द से। कहते तुमने क्यों चीखा? इसलिए दहशतगर्दों के साथ तुम्हें शुरू फोड़ में तुम्हें भी दहशतगर्द के अंदर हम डालेंगे, क्योंकि आप चीखते हैं। क्या करें, दर्द से चीखना पड़ता है। दर्द का तकाजा यह है कि चीख निकलती है, तू डॉक्टर है इलाज कर, तू कहता मैं इलाज नहीं करूंगा और चीखो भी नहीं, ये भी जुल्म है। इंसानियत के साथ ये भी मिले हुए। आज हमारी खता, हमारा कसूर सिर्फ यह है कि हम अपने दर्द को लेकर चीखते हैं। तुम इलाज करो, डॉक्टर बने, नहीं तो सीट को छोड़ दो, कोई ऐसा डॉक्टर आए तो इलाज करे। आज जो बैलेंस की पॉलिसी है ये इसलिए है, ये सब इदारे जानते हैं, ना हमारे मदरसों में, ना हमारे मस्जिद में, ना हमारे इदारों में, ना हमारे किसी और जगह में, ना हमारे मकतब में, ना दिल्ली में कोई ऐसी बात है नहीं कि किसी को मारकर जन्नत मिले और हम जाकर वो चाबियां लेकर जाए जन्नत में। जैसे कि आज तक चुका कि वो इतने खुश, इतना बेवकूफ को बनाते हैं कि अपने मुफ्ती, जो बड़े बड़े मुफ्ती होते हैं, वो अपने बच्चों को तो एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी के अंदर यूरोप के तरफ भेजते हैं, वहां पर और गरीबों के बच्चों को लाते हैं कि जन्नत जाओ। अगर जन्नत जाना है सबसे पहले अपने बच्चे को नहीं देना। बेटा यहाँ पता नहीं, यहाँ खतरा है, किस चीज का खतरा है? बहन जाना है ना। और ये बर्दाश्त भी आते हैं जब धमाका करते हैं, कहते यूं ही फट जाओगे, एक धूल इधर आएगी, एक धूल इधर आएगी और तुम्हें हमारे इस्तेमाल के लिए जब हॉस्पिटल पहुंचता है मर करने का बर्बाद, जब आंख खोलकर देखता है जमीन, वो दहशतगर्द एक नर्स इधर खड़ी है, देखता है ये धूल तो ये हो गई, क्योंकि दूसरी मनुष्य की तरह ऐसा चीज हमारा नहीं है। हम इंसानों के लिए आए हैं, नहीं कि इंसानों को मारने के लिए। ये दर्द है। एक होती है इल्लत दर्द, ढूंढो कि ये दर्द कहां से आई, क्यों आई, वजह क्या है, फलसफा क्या है, इल्लत क्या है, ढूंढो। बस वो ही इल्लत है। एक जालिम का सुलूक, एक माशरे का सुकूत, खामोशी, बेहसी। और बेहसी इससे बढ़कर ये समझता है जो घर में बैठा हुआ है कान में रुई डालकर कि भाई 14 हमारे असर गए हैं, यहाँ मरकज में क्या हो रहा हमें नहीं सुनना है। दवा और मुआवजा, इलाज, दरमान, दर्द, इल्लत दर्द और दरमान दर्द। इलाज क्या है वो बताऊंगा, लेकिन दर्द सुनो। दर्द क्या जुर्म था तुम्हारा हमारा की यलगात हो गई। दवा और मुआवजा, इलाज, दरमान, दर्द, इल्लत दर्द और दरमान दर्द। इलाज क्या है वो बताऊंगा, लेकिन दर्द सुनो।
کیا جرم تھا؟ تمہارا ہمارا کی یلغار ہو گئی.